امریکی صدر ٹرمپ کی بہتر تعلقات کے باوجود عمان کو تباہ کرنے کی دھمکی۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، آبنائے ہرمز سب کے لیے کھلا رہے گا، یہ بین الاقوامی پانی ہے، عمان سب کی طرح برتاؤ کرے گا یا ہمیں ان کو تباہ کرنا پڑے گا۔ اس سے قبل ایرانی قومی سلامتی کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری علی باقری کنی نے کہا تھا کہ ایران اور عمان میں بحری ٹریفک کے لیے نئے ضابطے بنانے کے لیے دونوں ممالک میں مشاورت جاری ہے۔ ایران کے ساتھ ڈیل فائنل نہیں ہوئی، ایران کی پیشکش اور مجوزہ معاہدے سے مطمئن نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں گفتگو، بولے ایران کا خیال تھا وہ اس معاملے کو لٹکا کر مجھے تھکا دیں گے یا مڈ ٹرم الیکشن کی وجہ سے میں جنگ ختم کر دوں گا، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ ایران کا انتہائی افزودہ یورینیم روس یا چین منتقل کرنے کا خیال ٹھیک نہیں۔ ایران کسی قیمت پر ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے بھی ایران پر پابندیوں میں نرمی نہیں ہوگی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف بہترین شخصیات ہیں، ان کی درخواست پر ایران کو مختصر موقع دیا، معاہدہ ہوگا یا پھر ہمیں کارروائی مکمل کرنا ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بولے، ٹرمپ کی ترجیح ایران کے ساتھ مذاکرات ہے، بات چیت میں کچھ پیش رفت ہوئی مگر حتمی نتیجہ نہیں نکلا۔ آئندہ چند گھنٹے اور دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی، اگر ڈیل نہ ہوئی تو دیگر آپشنز موجود ہیں۔ امریکہ کا پھر ایران پر حملہ، ایرانی میڈیا کے مطابق شہر بندر عباس میں 3 دھماکے سنے گئے۔ امریکی حکام نے کہا امریکی افواج نے ایرانی ملٹری سائٹ پر نئے حملے کیے۔ آبنائے ہرمز میں نیویگیشن کے لیے خطرہ بننے والے ایرانی فوجی ٹھکانے کو نشانہ بنایا، ایرانی ڈرونز کو بھی مار گرایا۔ کارروائیاں بحری راستوں اور امریکی فوج کے تحفظ کے لیے کی گئی۔ ٹرمپ کی بیان بازی ایران کو اپنی ریڈ لائن سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ ایرانی قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے واضح کر دیا، کہا ایران کو یورینیم کی افزودگی، آبنائے ہرمز پر اختیار اور پابندیوں کے خاتمے کا حق حاصل ہے۔ واضح ہے ٹرمپ اسٹریٹجک تعطل سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نیوی کے عہدیدار محمد اکبر زادہ کا کہنا ہے، دشمن کی کمزوری کے باعث دوبارہ جنگ کا امکان کم ہے۔ ایرانی افواج ہر وقت الرٹ اور گھات لگائے بیٹھی ہیں، اگر امریکہ یا کسی بھی دشمن نے جارحیت کی تو ایرانی فورسز ساحلی پٹی کو حملہ آوروں کے لیے قبرستان میں تبدیل کر دیں گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے پارٹی میں فارورڈ بلاک کی خبروں کی تردید کر دی، کہا محسن نقوی سے ملاقات غیر معمولی بات نہیں، افواہوں قیاس سرائیوں سے گریز کیا جائے، اسیران سے متعلق حکومت سے رابطہ پارٹی پالیسی کا حصہ ہے۔ بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ مرکزی صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی بولے، بانی پی ٹی آئی کی صحت اور ان کی فیملی کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، نفرت، انتقام اور تقسیم کی سیاست کسی کے مفاد میں نہیں۔ حج ضوابط کی خلاف ورزی پر 10 افراد گرفتار۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق گرفتار افراد میں 5 مقامی اور 5 غیر ملکی تھے۔ 34 افراد نے حج پرمٹ کے بغیر مشاعر مقدسہ داخلے کی کوشش کی۔ تمام افراد کو فی کس 20,000 ریال جرمانہ کر دیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی عوامی مقبولیت میں واضح کمی، ٹرمپ کی کارکردگی سے ناخوش افراد کی شرح ریکارڈ 58.3% تک پہنچ گئی۔ پروئی کلیئر پالیٹکس کے نئے پولز کے مطابق ٹرمپ کی صدارت کے دوران یہ اب تک کی سب سے زیادہ ناپسندیدگی کی شرح ہے۔ امریکہ کو جدید ہتھیاروں کا ذخیرہ بھرنے میں برسوں لگیں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی فوجی کانٹریکٹرز کو 3 اہم ہتھیاروں کے ذخائر بحال کرنے میں 3 سال درکار ہوں گے۔ ٹوماہوک کروز میزائل، پیٹریوٹ اور تھاڈ انٹرسیپٹرز ایران جنگ میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوئے۔ ذخائر کی کمی نے مستقبل میں ممکنہ تنازع کے لیے خطرناک خلا پیدا کر دیا ہے۔
امریکہ ایران پر لگائی گئی بحری پابندیاں اٹھانے کو تیار ہے، جہازوں کی ناکہ بندی بھی نہیں کرے گا۔ بدلے میں ایران 1 ماہ کے اندر آبنہ ہرمز میں کمرشل شپنگ دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے گا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی مجوزہ معاہدے کے نکات سامنے لے آیا۔ مزید بتایا کہ ایران آبنہ ہرمز میں شپنگ لینز کا انتظام، جہازوں کی تلاشی اور سروس فیس لگانے کا کام جاری رکھے گا۔ یہ اقدامات فوجی جہازوں پر لاگو نہیں ہوں گے۔ فریم ورک پر اتفاق ہوا تو 60 دن میں دیگر معاملات بھی حل کیے جائیں گے۔ ممکنہ حتمی معاہدے کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے متوقع ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس نے ڈیل سے متعلق عرب میڈیا کی رپورٹ مسترد کر دی، کہا کہ مفاہمتی یادداشت پر ایرانی کنٹرولڈ میڈیا کی رپورٹ من گھڑت ہے، معاہدے کے مندرجات میں ایسا کچھ نہیں۔ فرانس کا آبنہ ہرمز کھولنے کے لیے عالمی مشن شروع کرنے کا منصوبہ۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کے مطابق بحری راستہ کھولنے کے لیے عالمی مشن بھیجنے پر غور جاری ہے۔ مشن کا مقصد آبنہ ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت محفوظ بنانا ہے۔ اس سلسلے میں عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ادھر امریکی سینٹ کام کے مطابق ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی سے اب تک 109 تجارتی جہازوں کو واپس بھیجا جا چکا، 4 جہازوں کو غیر فعال بھی کیا گیا۔ افغان طالبان کے زیر اقتدار افغانستان دہشت گردوں کی بڑھتی شدت پسندی پھیلانے اور بین الاقوامی کارروائیوں کا مرکز بن گیا۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہوں کے توسیع پسندانہ اقدامات نے عالمی برادری کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ روس نے بھی افغان طالبان رجیم کی زیر سرپرستی افغانستان سے دہشت گردی پھیلنے کے پاکستانی موقف کی تائید کر دی۔ DGISPR کا کہنا ہے کہ علاقائی اور عالمی دہشت گرد گروہ افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ یوکرین نے امریکہ سے ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے مزید میزائل کی درخواست کر دی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا امریکی ہم منصب کو خط، پیٹریاٹ انٹرسیپٹرز کی کمی کو یوکرین کے دفاع کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا۔ درخواست کی کہ روس کے خلاف اہم حفاظتی ہتھیار کو محفوظ بنانے میں مدد کریں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برطانوی کروڈ آئل 3.7% سستا ہو کر $95 فی بیرل کا ہو گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت بھی 4.5% کمی، قیمت $90 فی بیرل سے نیچے آ گئی۔ ICC نے ٹیسٹ پلیئرز کی رینکنگ جاری کر دی۔ بابر اعظم کی 1 درجہ بہتری۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید الاضحیٰ کے روح پرور اجتماعات۔ نماز عید کے بعد امت مسلمہ کے اتحاد، ترقی، امن اور سلامتی کے لیے دعا۔ حجاج کرام کی جانب سے مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ جاری۔ حجاج کرام نے مزدلفہ کے بعد بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، رمی جمرات کے بعد قربانی کا فریضہ ادا کیا اور حلق یا تقصیر کروا کر احرام کھول دیا۔ حجاج کرام عام لباس میں حج کے تیسرے فرض طواف زیارت کی ادائیگی میں مصروف۔ حاجی آج یا اگلے 2 دن تک طواف زیارت کر سکیں گے۔ طواف کے بعد حجاج واپس مینا جائیں گے۔ 11 اور 12 ذوالحجہ کو طے شدہ شیڈول کے مطابق شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ مکہ مکرمہ میں مناسک کی ادائیگی کے دوران برکت انگیز مناظر۔ حجاج کرام بارگاہ الہی میں مغفرت اور رحمت کی دعائیں مانگتے رہے۔ مسلم دنیا میں عید کی خوشیاں۔ ایران سے ترکیہ تک عبادات اور روایتی رنگ۔ UAE، قطر، عمان سمیت خلیجی ممالک میں عید الاضحیٰ کے پرمسرت مناظر۔ ترکیہ، انڈونیشیا، ملائیشیا میں بھی مساجد اور عیدگاہوں پر بڑے بڑے اجتماعات ہوئے۔ دن بھر قربانی کا سلسلہ جاری رہا۔ عراق کے مقدس شہر کربلا میں بھی نماز عید الاضحیٰ ادا کی گئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے معیشت کو اصل محاذ قرار دے دیا۔ کہا تاجر اور کاروباری رہنما اس وقت اقتصادی جنگ کی فرنٹ لائن پر ہیں۔ ایرانی حکومت نجی شعبے کو کسی صورت تباہ نہیں ہونے دے گی۔ معاشی استحکام کے لیے کاروباری برادری کو ہر ممکن تحفظ ملے گا۔ مسعود پزشکیان نے مزید کہا جنگ کے خاتمے کے لیے باوقار فریم ورک تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے مذاکرات کے راستے پر اپنے اخلاص اور عزم کو ثابت کیا۔ وقت آ گیا ہے کہ دوسرا فریق بھی اپنی آمادگی ظاہر کرے۔ ایرانی صدر کے قطر، عراق، عمان، ترکیہ، مصر اور تاجکستان کے رہنماؤں سے رابطے۔ پزشکیان نے مسلم سربراہان مملکت کو عید کی مبارکباد پیش کی۔